بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں اپنے بندوں کی تعریف فرمائی ہے. یہ تو ساری مخلوق اللہ ہی کے بندے ہیں. وہ جو کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں تو کوئی نہیں ہے، اربوں میں جا دیکھ. مالک پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے والا، ساری نعمتیں عطا فرمانے والا تو وہی ایک ہے، لیکن بندے بہت کم ہیں جو اس کے بندے بنتے ہیں. فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے. بنیادی طور پر تو اللہ کا بندہ ہونے کا فخر اسے نصیب ہے جسے اسلام نصیب ہے. اور اسلام آج کا دین نہیں ہے، اسلام دین حق ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی تشریف لائے سب نے توحید باری کا اعلان فرمایا. سب کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا اور اس کے بعد اپنی رسالت کا اعلان تھا. اور جو احکام اللہ کی طرف آئے سے انہیں موصول ہوئے ان کی اطاعت کا حکم تھا. تو وہ سارا ہی اسلام تھا. آج بھی اسلام یہی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار، حضور کی رسالت کا اقرار اور احکام شریعت کا اتباع. تو اللہ کا بندہ ہونے کا شرف مسلمان کو حاصل ہے. لیکن زبانی کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، اس میں اور مسلمان ہونے میں بڑا فرق ہے. اسلام تسلیم سے ہے، سلامہ اس کا مادہ ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے رسول کے ہر حکم کا اتباع کرے، اطاعت کرے، تسلیم کرے، عملی زندگی میں تسلیم کرے.
اب جہاں جہاں سے احکام الہی یا اتباع رسالت کو وہ چھوڑتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہاں سے وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ تو آخر دن پر جب وہ سونے کو جاتا ہے تو کاش کبھی کوئی یہ سوچے کہ فجر بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک میں نے کتنا اسلام اپنایا اور کتنا مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو اگر ہم خود اپنی ایک دن کی کارکردگی دیکھ لیں، ایک دن ایک ورک لے کر فجر سے عشاء تک جو کام کریں وہ لکھ لیں، جو بات کریں وہ لکھ لیں۔ عشاء کے وقت ہم نظر مار کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اسلام کتنا ہے اور غیر اسلامی حرکات یا غیر اسلامی الفاظ کتنے ہیں۔ ہمارا تو عجیب سا معاملہ اور عجیب سا ماحول ہو گیا ہے۔ کافر بد نصیب ہیں، مشرک بد نصیب ہیں، جنہوں نے بھی رسالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کیا، وہ بہت بد نصیب ہیں۔ اور کوئی بہت ہی بدبخت جب ہوتا ہے اس کی خطائیں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ توہین رسالت پہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ آخری گناہ، آخری جرم ہے جو زندگی میں کوئی بدبخت کرتا ہے۔ توہین رسالت مشرکین بھی کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں عملاً بھی کرتے تھے، زبانی بھی طعن و تشنیع کرتے تھے اور جھوٹ بھی بولتے تھے اور تانے مینے بھی دیتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، ایذا بھی دیتے تھے۔ اس کا جواب مسلمان کیا دیتے تھے؟ مسلمان اس کا جواب حرف بحرف اطاعت کر کے دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی کچھ ایسے بد زبان تھے جن کی بد زبانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو مسلمانوں نے جان لڑا کر انہیں قتل کر دیا۔ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف یہودی تھا، حضور نے فرمایا اس کی باتیں حد سے بڑھ گئی ہیں، کوئی ہے جو اس سے جان چھڑا دے؟ صحابہ کرام نے، حالانکہ بہت بڑے محفوظ قلعے میں رہتا تھا، قتل کر دیا گیا۔ یہ جرم ایسا ہے، فتح مکہ کے موقع پر تمام اہل مکہ کو عام معافی دے دی گئی، لیکن چند لوگ، گنتی کے کچھ لوگ تھے جو حضور کے خلاف شعر کہتے، زبانی ایذا دینے کی کوشش کرتے، بہتان تراشی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اگر حرم میں بیت اللہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور وہ قتل کیے گئے، حالانکہ سارے شہر کو عام معافی دے دی گئی۔ لیکن کیا اگر کوئی کافر توہین کرتا تو صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑتے تھے، اپنی املاک جلا دیتے تھے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سی محبت کی یہ کون سی قسم ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں، کسی کی گاڑی توڑ دیں، کسی کا دفتر جلا دیں، کسی کو آگ لگا دیں، کسی کا گھر جلا دیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ میرے خیال میں ہم اس آڑ میں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول، یہ کون سی محبت ہے؟ میں مذاکرے سنتا رہا ٹیلی ویژن پر آج کئی دن سے جو یہ چل رہا ہے،
بڑی پرزور تنقید کر رہے ہیں جی اہل مغرب پر کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا، لیکن سر تاپا انہی کے لباس اور حلیے میں بیٹھے. میری یہ بات، یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کوئی 3 پیس سوٹ اور ٹائی یہ کوئی ہمارا قومی لباس نہیں ہے. تو اب تو رواج ہو گیا ہے ضیاء الحق مرحوم کو گالیاں دینے کا، حالانکہ جو بندہ دنیا سے گزر جاتا ہے وہ اپنا حصہ جو اس نے کیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بھٹو صاحب ہوں یا ضیاء الحق صاحب ہوں، اب مرنے کے بعد کسی کو بھلا برا کہنے کا حق نہیں ہے. حالانکہ دونوں 2 انتہاؤں پر ہیں، دونوں کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن دنیا سے گزر گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے. وہ کریم ہے، چاہے تو سب کو معاف کر دے. وہ قہار ہے، جسے پکڑ لے اس کی اپنی مخلوق ہے. ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی کسی پر الزام تراشی کریں. ٹھیک ہے، یہ بیہودگی ہم میں رچ بس گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ضیاء الحق زندہ تھا تو یہ صحافی اور یہ ہمارے فوجی اور یہ ہمارے سیاستدان جو آج اس پہ فتوے لگاتے ہیں، ان سب نے شیروانیاں بنائی ہوئی تھیں اور ٹوپیاں پہن کر نمازیں پڑھتے تھے. پتہ نہیں وضو کرتے تھے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے. یا تو یہ جرأت ہونی چاہیے تھی نا کہ وہ شیروانی پہنتے تم اپنا ٹائی سوٹ پہنو، ٹھیک ہے. اب تنقید ہو رہی ہے اہل مغرب پر، کفار پر، اس بدطینت انسان پر، اور حلیہ اسی کا ہے، لباس اسی کا ہے. بڑے پورے وثوق سے وہ ٹائی کی گرہ جو ہوتی ہے وہ بھی کوئی اس میں غلطی نہ ہو، سلوٹ نہ ہو، بین ہی ویسی ہو. اس قوم کی سمجھ نہیں آتی اس کا عشق کیسا ہے، اس کی محبت کیسی. اللہ کی عبادات چھوڑ دیں گے، فرائض چھوڑ دیں گے، واجبات چھوڑ دیں گے، نماز روزہ تک چھوڑ دیں گے، رشوت کھائیں گے، حرام کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں. عشق رسول پتہ نہیں کون سے کونے میں ہے. عشق رسول نہیں ہے، یہ لوگوں میں تماش بینی کا شوق ہے، شور شرابے کا شوق ہے. عشق تو ایک بڑی انمول نعمت ہے، اور جسے ہمیشہ عشاق چھپاتے ہیں لیکن وہ چھپا نہیں کرتا. کوئی بھی عاشق جسے عشق ہو وہ اس کا اظہار نہیں چاہتا. یہ عجیب بات ہے. وہ خود کو جلاتا ہے، جی کو جلاتا ہے، بات زبان پر نہیں لاتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، چھپتا نہیں ہے. وہ ظاہر ہوتا ہے عاشق کی اداؤں سے، اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے. ہمارا کون سا کردار ہے جس سے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو؟ کیا ہم حرام پر رک جاتے ہیں، حلال پہ قناعت کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ چھوڑ چکے ہیں، سچی بات کہتے ہیں؟ کیا ہم بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاقیات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے؟ اب باطن بنانا تو بہت مشکل ہے، ظاہر پہ تو زور کوئی نہیں لگتا. ہمارا ظاہر بھی کیا سنت کے مطابق ہے؟ تو اگر ہم ظاہر بھی نہیں رکھ سکتے تو اس کی بات کہاں کرتے؟ تو یہ عجیب بات ہے
میدان احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، چہرے انور زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول کا کسی نے دانت شہید کیا ہے اور رخ اقدس کو زخمی کیا ہے تو اس پر ابھی عذاب آئے گا۔ اس زخمی حالت میں حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ مغفر قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم سے درگزر فرما، یہ نہیں جانتے تیرے نبی کی عظمت کو، یہ جاہل ہیں، تیرے نبی کی عظمت سے نا آشنا ہیں، یہ اپنے ایک قریشی بھائی محمد بن عبداللہ سے لڑ رہے ہیں، تیرے رسول کی رسالت سے نابلد ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ یعنی جنہوں نے زخمی کیا ان سے عذاب ٹلا رہے ہیں۔ ہمارا عشق کیسا ہے کہ ہم بھائیوں کی املاک جلا رہے ہیں، ہم سڑکوں پر آوارہ ڈنڈے لے کر نکل گئے، راہ گزرتے مسافروں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، بیمار گاڑی میں پڑا ہے وہ مر جائے، ٹریفک بند ہے، جلوس کھڑا ہے، شور ہو رہا ہے، ہسپتال تک نہیں جا سکتا۔ اتنا خطرہ ہے کہ آج پورے ملک کی موبائل سروس بند ہے، ٹرانسپورٹ سارے ملک کی بند ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ملک کی ٹرانسپورٹ بند کر کے، موبائل سروس بند کر کے، لوگوں کی املاک کو آگ لگا کر اس ملعون کا کیا بگڑا جس نے یہ جسارت کی؟ شاید اس نے یہ جسارت اس لیے کی ہو کہ مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کیا جائے۔ تو اس طرح تو میرے خیال میں پھر لوگ اس کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے چونکہ پیچھے اللہ کے بندوں کا ذکر آ رہا تھا، ان کی صفات اور اللہ کے انعامات شمار کیے جا رہے تھے، تو آگے اس کا ماحصل یا نچوڑ کہہ لیجئے، اللہ کریم نے ایک آیہ کریمہ میں ارشاد فرما دیا کہ میرے بندے کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت ان کی ہوتی ہے التائبون، توبہ کرتے رہتے۔ توبہ گناہگار گناہ سے کرتا ہے، جس سے خطا ہوتی ہے وہ خطا سے توبہ کرتا ہے، لیکن نیکی کر کے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے نیکی تو کی ہے، تیری بارگاہ کے لائق شاید ہے کہ نہیں، میں نے سجدہ تو کیا ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، کتنا درد دل ہے، کتنا خشوع و خضوع ہے، وہ تیری بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں۔ کوئی اس سے بڑا نیک ہو، عالم فاضل ہو، دیندار ہو، عالم ربانی ہو، وہ نیکی کرے، سجدہ بھی کرے، پھر استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے جتنی نعمتیں، جتنے علوم، جتنے درجات مجھے دیے ہیں، میرا سجدہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ توبہ صرف گنہگار نہیں کرتا، توبہ ہر فرد کرتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، اور ہماری سوچیں کیا ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے۔ ایک تو ہم میں یہ مصیبت بن گئی ہے
کہ ہر تیسرا بندہ لیڈر بن گیا. اب لیڈر پر بھی اور اس پہ راہ رہنما پہ بھی نہیں رکتے، اب ہر تیسرا بندہ قائد بن گیا ہے. کہیں یہ لفظ ان کے ہتھے چڑھ گیا، کسی نے محمد علی جناح کے نام کے ساتھ قائد اعظم لگا دیا، اب وہ قائد ان کے قابو آ گیا. اعظم تو کسی سے بنا نہیں جاتا، وہ دم قابو آ گئی، ہر بندہ گلے میں وہ دم لپیٹے پھرتا ہے، ہر تیسرا بندہ اس قوم کا قائد ہے. اور عجیب بات ہے کہ جن کو قائد، لیڈر، رہنما کہا جاتا ہے، ان کا اپنا کوئی سر پیر نہیں، نہ ان کی زندگی کا کوئی راستہ ہے، نہ طریقہ ہے. خاندانی زندگیاں ان کی تباہ ہیں، ان کے گھر گرے ہوئے ہیں. اور خواتین ہے مغرب زدہ، ہونٹ لال کیے ہوئے اور چہرے پر پاؤڈر لگائے ہوئے، جرأت سے بیٹھی ہیں سٹیج پر، یہ فلاں پارٹی کی رہنما، یہ فلاں پارٹی. یار گھر اجڑ گئے تمہارے، میاں کہیں بھوکتے پھرتے ہیں، بچے کہیں آوارہ ہو گئے، تم یہاں سرخی لگا کے بیٹھی ہو، رہنما بن گئی. اپنا گھر سنبھال نہیں سکتے، قوم کے رہنما بن گئے. قوم کو رہنماؤں کی نہیں، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. رہنما تو ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رہنما صحابہ کرام جن سے ہمیں قرآن، حدیث اور حضور کی ایک ادا پہنچی، ہمارے رہنما تابعین، تبع تابعین، اور قیامت تک ہمارے رہنما علماء ربانیین، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بات پہنچائیں، اللہ کے نبی کی بات پہنچائیں، اور وہ کیفیات ہم تک پہنچائیں، وہ لذتیں ہمارے دل کو بھی نصیب ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نصیب ہوتی ہیں. ان کے سوا کسی کو رہنما کہلانے کا حق نہیں. ہر ایرا غیرہ رہنما نہیں، جو خود راہ گم کرتا ہے وہ دوسروں کے رہنما کیسے ہو؟ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جن کا کردار یہ نہیں بتاتا یہ مسلمان. حضرت رحمۃ اللہ کئی بار فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو اللہ مہلت دے اور وہ دنیا میں آ کے دیکھے ان مسلمانوں کو، تو وہ کہے یا یہ پاگل ہیں یا میں پاگل ہوں. یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کا دماغ ہے. ایسے مسلمان ہوتے ہیں. وہ بات اللہ کریم نے بتائی کہ میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں التائبون، ہم وقت توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا اتباع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد کا خیال رکھتے ہیں، اڑوس پڑوس غریب غربا کی خدمت کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. یا اللہ شاید حق ادا نہ ہوا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میرے پاس ایک ای میل تھی اور یہی سوال تھا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حضور نے فرمایا میں 100 بار استغفار کرتا ہوں تو توبہ تو گناہ سے کی جاتی ہے، حضور کیوں کرتے تھے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ سوچتے کیسے ہیں، کیا سوچتے ہیں. میں نے اسے تو مختصر سا جواب دیا، مجھ سے اتنی لمبی انگریزی لکھی پڑھی بھی نہیں جاتی، اسے تو میں نے مختصر سا جواب دیا کہ بھی توبہ عبادات میں سے ہے اور عبادت انبیاء بھی کرتے ہیں. توبہ کرنا اللہ کی عبادت کا حصہ ہے، توبہ از قسم عبادات ہے، عبادت انبیاء بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل ادا فرما رہے تھے. حبیب کبریا
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی بیٹی آج میں رات عبادت نہ کروں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ ضرور کیجئے، میں آج میرا دل چاہتا ہے آج عبادت کر لوں، ضرور کیجئے۔ تو فرماتی حضور کے در اقدس پہ بعض حجرہ مبارک میں ایک گدا ہوتا تھا جس میں کھجور کے پتے ہوتے تھے، اور بعض حجرات مبارکہ میں ایک کمبل ہوتا تھا جو نیچے بچھا لیتے، سردیاں ہوتی تو آدھا اوپر لے لیتے۔ تو فرماتی ہے میں اس کمبل پہ لیٹ جاتی سونے کے لیے، حضور اسی کمبل پہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے۔ جب حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں اپنی ٹانگیں پھیلائے رکھتی، جب حضور نے رکوع سجود میں جانا ہوتا تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، حضور وہاں رکوع سجود کر لیتے۔ حضور کھڑے ہوئے تو میں نے سمجھا کہ آج رات حضور رکوع نہیں کریں گے، اتنی دیر ہو گئی، کھڑے رہے، اشک مبارک رواں، داڑھی مبارک تر ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ریش مبارک سے اشکائے مبارک سینے اتھر پہ ٹپکنے لگے۔ پھر حضور نے رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع تھا کہ میں سمجھی آج باقی رات شاید رکوع میں گزاریں گے۔ پھر سجود فرمایا، اسی طرح لمبا تھا۔ تو فارغ ہونے تک قدوم مبارک متورم ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ قدوم مبارک متورم ہو گئے، سینے اتھر آنسوں سے بھیگ گیا، ریش مبارک تر ہو گئے۔ تو آپ کے تو فعل تو ساری دنیا بخشی جائے گی، آپ شافع محشر ہیں، اللہ کی مخلوق آپ کے تو فعل بخشی جائے گی، تو آپ اتنی مشقت فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے افلا اکون عبدا شکورا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے تو پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے شافع محشر کا عالی رتبہ دیا ہے تو مجھ پر تو مزید شکر واجب ہو گیا۔ تو حضور کا استغفار ہے ادائے شکر کا حصہ۔ بعض علماء نے ایک تعویل کی ہے کہ چونکہ ہر آن حضور کے مقامات منازل بلند ہوتے رہتے تھے، ہر آن ہر لحظہ ہر گھڑی ترقی درجات ہوتی رہتی تھی، تو پہلے درجے کو دیکھ کر حضور استغفار کرتے تھے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلا درجہ بھی اختیاری نہیں تھا کہ حضور نے اپنی پسند سے اختیار کیا، اور نہ دوسرا اختیاری تھا۔ پہلا مرتبہ بھی رب کریم کی طرف سے تھا، اور جو اس پر بڑھا دیا گیا وہ بھی رب کریم کی طرف سے۔ تو یہ دلیل اپنے اندر وزن نہیں، یا میری نظر میں وزن نہیں رکھتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ادائے شکر کا ایک حصہ استغفار بھی ہے۔ یا اللہ تیری نعمتیں تو اتنی ہیں کہ جتنا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں اس میں کمی رہ جائے گی، یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کمی کو استغفار پورا کرتا ہے کہ یا اللہ میں بندہ ہوں تب تو رب العالمین ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا بندہ کر سکتا ہے، تیری عطا اتنی ہے جتنی رب دے سکتا ہے، تو اس کا کوئی مقابلہ موازنہ نہیں۔ اب اگر یہ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا ہے جو شافع محشر ہیں، تو کبھی ہم نے بھی اس رخ سے استغفار کیا ہے؟ کبھی ہم نے بھی کوشش کی ہے؟ فرمایا میرے بندوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ میری اطاعت کرتے ہیں، میرے نبی کا اتباع کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، رات دن نیکی کرتے ہیں، پھر توبہ بھی کرتے ہیں۔ التائبون،
ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں. تو شاید یہ بات تقریر شام کو آ جائے گی پال ٹاک پہ، تو اس ساتھی کو بھی جواب مل جائے گا جس کی ای میل تھی، چونکہ سارے اب پال ٹاک پہ تو ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. چیزوں کے وجود میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے استعمال میں ہوتا ہے. کمپیوٹر توڑنے یا ٹی وی توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہی کمپیوٹر سکرینیں ہم ذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات استعمال کی ہوتی ہے. ایک فوجی یا ایک مجاہد کے ہاتھ میں کلاشنکوف نیکی کے لیے ہوتی ہے، اور چور کے ہاتھ میں چوری، اور ڈاکو کے ہاتھ میں ڈاکے کے لیے ہوتی ہے. تو کلاشنکوف توڑنے کا فائدہ نہیں ہے، بات اس کے استعمال پہ ہے. اسی طرح ٹی وی کمپیوٹر توڑنے کا فائدہ نہیں ہے، بات اس کے استعمال پہ. آپ سارا دن انگریزی فلمیں نہ لگائیں، سارا دن اس پہ تعلیم دیں، بچوں کو، بڑوں کو تعلیم دیں، تجوید قرآن سکھائیں، شرعی مسائل روزمرہ کے بتائیں، اچھی طرح استعمال کریں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں کمپیوٹر کا یہ فائدہ ہے کہ جو میں اب بیان کر رہا ہوں رات یہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گا. جہاں جہاں جو لوگ سننا چاہیں گے وہ سن لیں گے. تو پہلی بات یہ رکھی کہ میرے بندے توبہ کر، التائبون توبہ کرتے. یا اللہ گناہ کرتے ہوں میں، پھر توبہ کیا فرمایا؟ نہیں، العابدون، گناہ کرنے والے نہیں ہوتے، عبادت کرنے والے ہوتے. عبادت کا مفہوم ہے اطاعت. آپ کمانے سے لے کر خرچ کرنے تک، دوستی سے دشمنی تک، جو کام اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اپنے بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ وہ تو اس پہ واجب ہے، اس کی ذمہ داری. فرمایا تو جو واجب ہے اس پر عمل کرنا ہی تو عبادت ہے. عبادت بھی تو یہی ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرے. تو فرمایا میرے بندے میری ہر حکم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ساتھ توبہ کرتے رہتے ہیں. الحامدون، میری حمد بیان کرتے ہیں، میری تسبیحات بیان کرتے ہیں، میری بڑائی بیان کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں. الصائحون، روزے رکھتے ہیں، میری رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں. رمضان فرض ہے، وہ بغیر رمضان کے بھی رکھتے ہیں. کبھی نفلی روزے رکھتے ہیں. جو لوگ نفل رکھتے ہیں وہ فرض کو کب چھوڑیں گے؟ الراکعون، رکوع کرتے ہیں میری بارگاہ. نمازیں چھوڑتے نہیں، رمضان چھوڑتے نہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. الساجدون، سر بسجود ہوتے ہیں میری بارگاہ میں. اور یہیں پر بس نہیں کر دیتے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کی تبلیغ کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کو عام کرتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، احکام الہی کی حفاظت کرتے ہیں. صرف عمل نہیں کرتے، معاشرے میں ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ حدود الہی پر عمل کیا جائے. اور اس کے باوجود فرمایا التائب، یہ سارا کر کے میری تسبیح کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور میری حدود کی، میرے احکام کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر توبہ کرتے ہیں. التائب، چونکہ توبہ خود عبادت کا ایک حصہ ہے.
اور عبادات انبیاء بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب ایمان والوں کو خوشخبری دے گا۔ اب یہاں کسی کا نام نہیں ہے، کوئی فہرست نہیں ہے، شرائط دی گئی ہیں، حلیہ دیا گیا ہے۔ جو اپنے آپ کو ان شرائط میں فٹ کر لے، اپنے آپ کو ان شرائط میں پورا کر لے، ان کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، اسے اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی۔ قیامت کے فیصلے تو ہوں گے، یہ فیصلہ تو آج ہو گیا۔ اب تو بندے کے اپنے ذمے ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرے کہ وہ کہاں ہے، کیا وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، کیا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، کیا وہ روزے رکھتا ہے، کیا وہ رکوع کرتا ہے، کیا وہ سجدے ادا کرتا ہے، کیا برائی سے روکتا اور نیکی کا حکم کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے پوری طرح سے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے بشارت مل گئی، اس کا فیصلہ تو یہی ہو گیا، اسے تو خوشخبری مل گئی کہ جنت اس کا حق، اللہ نے اسے عطا کر لی، بخشش اسے نصیب ہو گئی، دوزخ سے وہ بچ گیا۔ لیکن میرے بھائی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ میں ذاتی طور پر ان شرائط کے مطابق ہوں یا جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن جو لمحات ہمارے پاس زندگی کے باقی ہیں، اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے۔ حکومت نے بھی بڑا تیر مارا، ملک کو ایک دن کی تعطیل دے دی۔ شاید ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک دن کی چھٹی سے ملکی سطح پر کتنا نقصان ہوتا ہے، کھربوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک دن اگر کاروبار روک دیے جائیں، بند کر دیے، تو میرا خیال ہے ہمارے لیے تو وہی کافی تھا جو پہلے اتوار کے ساتھ انہوں نے ہفتے کی بھی چھٹی کر دی۔ تو اب یہ مزید ان کے پاس یہی تیر تھا، بھئی چھٹی کرنے کی بجائے تم آل پارٹیز کانفرنس بلاؤ، تمام سیاستدانوں کو اکٹھا کرو، تمہارا تو سیاسی پلیٹ فارم ہے، دینی سیاسی جماعتوں کو بلاؤ، دنیاوی سیاسی جماعتوں کو بلاؤ، سب کے سامنے بات رکھو، سب ایک متفقہ قرارداد پاس کرو، اسے جا کر UN کے سیکرٹری جنرل کو دو کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں کیا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کی ایک بین الاقوامی ضابطہ بنایا جائے کہ کسی بھی نبی کی کوئی شخص بھی توہین نہیں کرے گا تو اسے یہ سزا ملے۔ امریکہ میں اگر کوئی اس طرح کی فلم امریکی کسی پرانے صدر کے خلاف بھی بنا دے، جو مر گئے گزر گئے، پرانے جارج واشنگٹن کے خلاف بنا دے، ابراہیم لنکن کے خلاف بنا دے، کیا اسے امریکہ ٹالریٹ کرے گا، چھوڑے گا؟ حالانکہ امریکی صدور تو کوئی اتنی دینی شخصیات تو نہیں تھے، نہ ان پر ایمان یا مسلمان تھے، نہ ان کا عدد لازم تھا۔ تو یار یہ عجیب بات ہے کہ کیوں ایک ملک کا شہری اس طرح کرے اور پھر ملک اسے نہ پوچھے۔ تو مسلمان ممالک 55-56 کی تعداد میں اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی قوم کو اکٹھا کر کے قرارداد پاس کریں، پھر سارے متفقہ اجلاس کر کے 56 ملک یار ایک طرف کھڑے ہو جائیں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، تو کون کر سکتا؟ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ امریکہ کا یا اس بکواس کرنے والے کا کیا بگڑا کہ آپ نے یہاں کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کا گھر جلا دیا، کسی کی دکان لوٹ لی؟ تو اللہ کے لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس قوم کو بھی سمجھائے، اور حکومت کی چاہیے کہ پہلے خود سمجھے۔ یہ فضول یہ حرکات نہیں ہوتی، یہ حرکات جان بوجھ کر کی جاتی ہیں، لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور وہ
ٹمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان میں ابھی کتنی جان باقی ہے۔ وہ قصاب ذبح کرتا ہے نا جانور کو تو پھر الٹی چھری سے اس کے ٹخنے ٹھکورتا ہے، اگر وہ ٹانگ کھینچتا ہے تو تھوڑی دیر رک جاتا ہے کہ ابھی کھال نہیں اتارتا، پھر تھوڑی دیر بعد ٹھکورتا ہے، تو اگر وہ ٹانگ نہیں ہلاتا تو پھر وہ کھال اتارنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کفار مسلمانوں کے ٹخنے ٹھوک رہے ہیں کہ ذبح تو ہم نے انہیں کر دیا، لباس انہوں نے ہمارا پہن لیا، بیٹیاں انہوں نے ہماری طرح آوارہ کر دی، بچے انہوں نے ہماری طرح آوارہ کر دیے، فلمیں یہ سارا دن ہماری دیکھتے ہیں، سی ڈی یہ سارا دن ہماری سنتے ہیں، گانے یہ ہمارے گا۔ ذبح تو ہو چکے لیکن ابھی کوئی جان باقی ہے، کھال اتاریں یا نہیں، یہ وہ پھر وہ ٹخنے ٹھکورتے ہیں، آپ پھر پھڑکنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تھوڑی دیر سے رہنے دو، پھر اگلے سال دیکھیں۔ تو آپ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سراپا غلام محمد بن جائیے۔ آپ کو احتجاج کرنا ہے تو آپ حلیے سے لے کر دل تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک محمد رسول اللہ کے غلام بن کر جواب دیجئے کہ لو بھائی تم نے یہ کیا تھا ہم یہ کر۔ عملاً انہیں مسلمان نظر آئے۔ آپ اپنے ملک سے ظلم ختم کر دیں، رشوت ختم کر دیں، چور بازاری ختم کر دیں، لوٹ مار ختم کر دیں، حلال روزی کمائیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پالیں اور اس سے آگے نکل جائیں۔ وہ جرات ہی نہ کر سکیں آپ کی طرف دیکھنے کی۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت بھی دے، توفیق عمل بھی، اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ جو خطائیں ہوں ان کے لیے بھی توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔